الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے۔ ہم نے، آپ نے، سب نے مل کر کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ کلمہ پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان اللہ نے کر دیا، بہت آسان، کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے۔ لیکن اگر ہم ماضی میں جائیں، آج سے 1447 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو ہم سب کو احساس ہوگا کہ اس کلمے کا پڑھنا کتنا مشکل تھا۔ اس کلمے کا پڑھنا اس زمانے میں ایسا تھا گویا اپنے آپ کو آگ کے انگاروں پر لٹانا، سخت پتھر کی چٹانوں کے نیچے لٹانا، اتنا مشکل سے مشکل ترین تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی وہ لوگ جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت رکھی تھی، انہوں نے اس کلمے کو پڑھ کر اس بات کا ثبوت دیا کہ یہ دنیا کے معبودان باطل، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اصل خالق اور مالک وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس لیے ان دشمنوں کے درمیان میں جا کر اس کلمہ حق کو کہنا ان کے لیے آسان تھا، اور ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا ان کے لیے سہل تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس کلمے میں ہے کیا؟ بزرگوں، اس کلمے میں 2 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اس کلمے میں 2 نام ہیں، ایک نام ہے پہلے جز میں اور ایک نام ہے دوسرے جز میں۔ لا الہ بولو الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک نام ہے اللہ کا اور دوسرا نام ہے محمد الرسول اللہ کا، یہ 2 نام ہیں۔ تو یہ صرف نام نہیں ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے۔ یہ صرف نام نہیں ہے جیسا میرا آپ کا نام ہوتا ہے، نہیں۔ اور یہ دونوں نام ذاتی نام ہیں۔ اللہ کے بھی صفاتی نام ہے، اللہ کی صفات تو لامحدود ہے، لیکن ہمیں سمجھانے بتانے کے لیے بتایا گا کہ ننانو آپ کے اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے بھی صفاتی نام ہیں، لیکن یہ دونوں نام اللہ کے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ذاتی نام ہیں۔ اب اللہ اور محمد
اللہ کون ہے؟ اس ساری کائنات کا خالق، اس ساری کائنات کا مالک، اس ساری کائنات کو چلانے والا، اس ساری کائنات کے نظام کو باقی رکھنے والا، اور اس سارے نظام میں کسی بھی چیز سے غافل نہ ہونے والا، وہ ہے اللہ، جس نے ساری کائنات کے نظام کو چلایا ہے۔ اور کیسا چلا رہے؟ ایک مثال دے دوں۔ آج تاریخ کون سی ہے؟ 15 اگست ہے، 2025 ہے۔ آج آپ زوال کا وقت لے لیں، کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ ظہر کا شروع وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائے، 200 سال پیچھے چلے جائے، 1000 سال پیچھے چلے جائے، اور 15 اگست نکالے تو ظہر کا وقت شروع جو ہوگا، جو آج ہو رہا ہے، وہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا بھائی۔ اتنا پرفیکٹ نظام چلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ تو اس میں دو نام ہیں، ایک نام اللہ کا ہے، اور یہ نام ایسا ہے کہ ساری اللہ کی صفتیں جتنی بھی ہے، وہ ساری صفتیں اس ایک نام میں جمع ہو گئی۔ اسی لیے اس کو اللہ کا اللہ جو کہتے ہیں، اللہ ذاتی نام ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم انت اللہ لا شریک لک الفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک۔ تو ایک نام ہے اللہ کا، جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور جب تک چاہے گا اس کو قائم رکھے گا، اور جب چاہے گا اس کو توڑ دے گا۔ اور دوسرا نام ہے محمد رسول اللہ کا۔ یہ کون ہے؟ اللہ نے جتنی کائنات بنائی ہے، اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہے، اس ساری کائنات میں، اس ساری مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے عرفہ اگر کسی کی ذات ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب ان دونوں ذاتوں کے ذات پر اور صفات پر ہم غور کریں، اور پھر کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو گویا کہ اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارا تعلق اللہ سے اور محمد الرسول اللہ سے ہو گیا۔ ایک وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق کیسی ذاتوں سے ہو گیا۔ یہ سوچنا ہے کہ اتنا اونچا تعلق اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی آدمی کا تعلق منسٹر سے ہو جائے، پرائم منسٹر سے ہو جائے، صدر سے ہو جائے، تو کتنے پوسٹ آ جائیں گے اس کے، کتنے ویڈیو بن جائیں گے، اور کتنی اس کی چرچا ہوگی، اور کتنی لوگوں کے زبان پر اس کی تعریف کے بول آ جائیں گے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق کس سے ہوا ہے؟ کلمہ پڑھ کے۔ ایک وہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے،
اور دوسری ذات اقدس وہ ہے جو اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ عرفہ ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑا ہے کہ جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں اللہ کے نبی کا نام آئے گا. جہاں اللہ کی اطاعت کا معاملہ آئے گا وہاں اللہ کے نبی کی اطاعت کا معاملہ آئے گا. دونوں ساتھ میں ہیں. اللہ مجھے آپ کو اس کا احساس پیدا کر دے کہ کن ذاتوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا ہے. اسی لیے صحابہ کو ناز تھا ان تعلقات پر. ناز تھا، ناز جس کو ہم فخر کہتے ہیں. ایک موقع پر غزوے کے موقع پر تھوڑے حالات مسلمانوں کی موافقت میں نہیں تھے تو دشمن خوش ہوئے. تو ابو سفیان نے کہا آواز لگاؤ. کیا آواز لگاؤ؟ کہا آواز لگاؤ لنا عزا ولا عزا لکم. عزا مکے کا مشہور بت تھا بڑا. تو کہا آواز لگاؤ لنا عزا ولا عزا لکم. ہمارے پاس تو عزا جیسا طاقتور بت ہے، مسلمانوں تمہارے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی کے کان میں آواز پڑی تو اللہ کے نبی نے کہا آواز لگاؤ. کیا آواز لگاؤ؟ کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا دوست ہے، تمہارا نہیں ہے. ایک طرح عزا ہے. کیا حیثیت! صحابہ کو ناز تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. ہم نے اس اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس کلمے کے ذریعے سے اس اللہ سے تعلق پیدا کیا ہے. اس لیے ایک موقع آیا، سارا کفر اٹھ کر مدینے کے خلاف جمع ہو گئے. سارے قبیلے. اور مدینے میں منافقین تھے. تو انہوں نے شور کیا جس کو قرآن ذکر کرتا ہے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم. ارے ڈرو، سب لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے، کیا ہوگا اب تمہارا؟ اب تو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا. ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم. یہ ماحول بنایا گیا جیسا آج کل بنایا جاتا ہے نا. آج کل بھی ماحول بنتے ہیں. ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے اور بڑھا، اور سب کے سب کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے ساتھ وہ ہے جس کے قبضے قدرت میں ساری طاقت ہے، جس کا قدرت کا ایک اشارہ پرندوں کی چونچ اور پروں کے پنجوں کے اندر جو باریک باریک کنکر ہوتے ہیں جب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ ایٹم بم سے خطرناک بن جاتے ہیں. ہمارے ساتھ وہ اللہ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمیں سوچنا ہے بزرگوں کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے، ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے. ہم سب جانتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا ظالم فرعون گزرا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے کہا جاؤ
اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ اس کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں میرے اوپر تو 302 کی قلم ہے، جاتے سی اریسٹ کر لیں گا۔ اندازہ لگا اس وقت اللہ نے کیا کہا، اللہ اکبر، اننی معکما اسمع و ارا۔ جس اللہ کی تم دعوت دینے جا رہے ہو اور جس اللہ کا کلمہ لے کر جا رہے ہو وہ اوروں کے خدا کی طرح اندھا بہرا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ ہارون جاؤ، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں۔ ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھنا چاہیے، ایمان کا تقاضا یہی ہے، ہم کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ کائنات کا خالق و مالک، ہمارا تعلق اس سے ہے جس کے لیے ساری کائنات کا پیدا کرنا، اس کا ختم کر دینا، پھر دوبارہ اس کائنات کو پیدا کر دینا، اس کے لیے کیا ہے؟ چکٹیوں کا کام ہے۔ وَلَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ تو بزرگوں، جس اللہ کا ہم نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ اندھا بہرا نہیں ہے اوروں کے خدا کی طرح، وہ دانا اور بینا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کون روکنے والا، اسے کون ٹوکنے والا؟ اور اس نے کر کے بتایا۔ تاریخ ہماری بھری پڑی ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ ایک طرف ناچنے گانے والیوں کے ساتھ آئے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور ادھر نہتے ہیں بدر میں، لیکن یقین یہ ہے ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کا یقین ہے، جتنے بھی تھے سب کا یقین ہے کہ وہ اللہ ہمیں اکیلا تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آزمائشیں آتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آزمائشوں میں بھی اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کے ماننے والوں کو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ کمی ہمارے طرف سے ہوتی ہے، کمزوری ہمارے طرف سے آتی ہے۔ تو یہ سارے حالات ہیں، لیکن اعتماد اللہ کی ذات پر ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو فوراً اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فکر مت کرو، آنے دو ان کو، کتنے جوش سے، کتنی طاقت سے، کتنے ناچ گانیاں والوں کے ساتھ آتے ہیں، آنے دو۔ یہ نہیں کہ اس میدان میں میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ کے پاس آسمان و زمین کے سارے لشکر ہے۔ ادھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ کہ اے نبی، جس وقت آپ ہم سے مدد طلب کر رہے تھے تو ہم نے آپ کی مدد کو قبول کیا، آپ کی بات کو قبول کیا، اور آسمان سے 1000 فرشتے اتار دیے۔ بزرگوں، ہمارا آپ کا تعلق اس اللہ سے ہے جس کے اختیار میں ساری کائنات کے سارے خزانے ہیں، جس کے پاس زمین و آسمان کے لشکر ہے۔ پھر ہمیں فکر کس چیز کی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق اس اللہ سے مضبوط اور مستحکم کر لیں۔ اس بات کی ضرورت ہے، اس اللہ کی عظمت کو، بڑائی کو اپنے دل میں بٹھائیں، اور اپنا تعلق
اللہ سے ہے اس کا اظہار کیسا؟ کہ اس کے گھر میں آ کے بتاؤ کہ یہ میرے مالک کا گھر ہے، اس گھر سے مجھے محبت ہے، اس گھر سے مجھے تعلق ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ میرے خالق و مالک کا مکان ہے۔ اس لیے نماز کو ایمان کی علامت بتایا ہے۔ ضرورت ہے بزرگوں اس بات کی، ہم اپنا تعلق جو اللہ سے ہے اس کا اظہار مسجدوں کو آباد کر کے کریں۔ بتائیں، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے جس آدمی کو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ نماز ہے اسی لیے کہ نماز تو خالص بندے اور اللہ کے تعلق کا ایک نمونہ ہے کہ بندہ اللہ سے کتنا قریب ہوتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، جھکتا ہے تو صرف ایک وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اور جگہ کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا، جھکنے کی جگہ تو ایک ہی ہے، وہ صرف تیرا در ہے اور تیری عبادت کے لیے۔ اس لیے بزرگوں ہم اور آپ سب اس بات کا عزم کریں کہ اللہ کے گھر سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کر کے یہ بتائیں گے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے اور یہ اسی اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے ہم اپنا تعلق اللہ کے گھر سے مضبوط اور مستحکم کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، خاص طور سے نمازوں کا ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے گھر میں ایک بھی فرد بے نمازی نہ ہو۔ کریں گے بھائی فکر اس کی؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر